کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ سسرال ایک جگہ ہے جہاں بہو اپنی مرضی سے ہانڈی پہ مسالہ تک نہیں ڈال سکتی، اور کہا اسے یہ جاتا ہے کہ تمہارا گھر ہے، تم کام نہیں کرو گی تو کون کرے گا۔ لہجوں کی کڑواہٹ میں ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ بیٹی کو تم نہ جہیز دو نہ وراثت میں حق، مگر من پسند شخص ضرور دو۔ اگر 4-5 باراتی لے کر شادی کرنے والا رواج مستقل ہو جائے تو بہت سی بیٹیوں کے والدین کا قرض دار ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ محبت چاہے کتنی سچی اور گہری کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ عورت سے جب غیر محرم مرد ہمدردی جتاتا ہے تو عورت کو اپنا محرم مرد ظالم لگتا ہے۔ ہمدرد ہونے اور ہمدردی جتانے میں فرق ہوتا ہے۔ محبت یہ تو نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے۔ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹ سمیٹ لینے کا نام ہے۔ لالچ جس کی عادت میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو عیبدار بنا لیا۔ جب خدا کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ عورت کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس وقت غور سے دیکھو جب وہ بول رہی ہو۔ عورت کا لہجہ ہی عورت کو سمجھنے کا آسان اور سادہ طریقہ ہے۔ گلے شکوے سے اپنے زبان کو بند رکھو گے تو زندگی میں راحت اور سکون میسر آئے گا، ورنہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ نا امیدی میں ایک خرابی یہ ہے کہ اس سے عمر گھٹتی ہے اور گناہ لازم آتا ہے۔ با کمال اور با جمال ہے وہ عورت جو سلیقہ مند ہو اور اپنے سلیقے سے دوسروں کے دل موہ لے۔ بیوی چاہے کتنی بھی مالدار ہو، مگر کفالت شوہر کے ذمہ ہے۔ مرد سچی محبت صرف 2 عورتوں سے کرتا ہے، ایک اس سے جس نے اسے جنا ہے یعنی ماں، اور دوسرا اس سے جس کو وہ جنم دیتا ہے بیٹی۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گونگی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے، اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ جب کوئی انسان اندھا ہو جائے تو اسے ہر دوسرے انسان کا کردار خراب نظر آتا ہے، اور وہ اپنے کردار سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے ایک مرد خوبصورت عورت سے۔ میں نے 700 عاقلوں سے دریافت کیا، عقل مند، دولت مند اور درویش کسے کہتے ہیں، اور بخیل کی پہچان کیا ہے؟ سب کی طرف سے ایک ہی جواب ملا کہ عقل مند وہ ہے جسے دنیا فریب نہ دے سکے اور نہ وہ دنیا کو دوست رکھے۔ دولت مند وہ ہے جو خدا کی تقسیم پر راضی ہو۔ درویش وہ ہے جسے زیادہ کی طلب نہ ہو، اور بخیل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کرے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے، مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا جس نے شادی بیاہ یا کسی فنکشن پر عام روٹین میں بھی اپنے گھر کی خواتین، ماں، بہن، بیٹی یا بیوی سے مہنگا لباس پہنا ہو، جبکہ کماتا بھی مرد ہے۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے کہا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں اسے مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک مت مانگا کریں، ان کو بلائیں، بات کریں، ان کی مشکلات حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی نظر انداز کر دیے جاؤ تو ایک طرف ہو کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اسی کو عزت نفس کہا جاتا ہے۔ ایک ہی شخص کی ہوتی ہے یہاں گنجائش، خانہ دل کبھی بازار نہیں ہو سکتا۔ جو انسان آپ کو تب قبول کرے جب آپ مکمل طور پر بجھ رہے ہوں تو پھر وہ تمام تر محبتوں کا مستحق ہے۔ کچھ حادثے انسان کو ذہنی طور پر اپاہج کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی سے کسی کا چلے جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹھہر جانا اذیت دیتا ہے۔
کسی مرد کی زندگی کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ دیگر راستے وہ خود منتخب کرتی ہے اور نقصانات کی ذمہ دار وہ خود ہی ہوتی ہے، جو کہ بعد میں فقط ذہنی اذیت کا سبب بنتے ہیں۔ جس معاشرے میں لڑکی کی پیدائش پہ ناک بھویں چڑھائی جائیں، اسے نکارہ مال سمجھا جائے، اس کی ذمہ داری جلد از جلد سر سے اتارنا مقصد ہو، وہاں لڑکیوں کی عزت سسرال کیسے کرے جبکہ ماں باپ ہی نہیں کرتے۔ ایک بہو ہمیشہ احتیاط کرتی ہے، رنجیدہ ہو تو شکایت نہیں کرتی، مسکراتی رہتی ہے، ناگواری کا اظہار نہیں کرتی، نہ خوش ہو تو بھی بظاہر خوش نظر آتی ہے، جبکہ ایک بیٹی ہرگز احتیاط نہیں کرتی۔ یہ محبت، یہ چاہت، یہ سب دوغلا پن ہے۔ دراصل مرد کو عورت چاہیے اور عورت کو پیسہ چاہیے، جتنا ہو سکے کما لو۔ جس دن یہ بات عورت کو سمجھ آ گئی نا کہ مرد کو وقت گزارنے کے لیے کھلے بالوں والی اور زندگی گزارنے کے لیے چادر والی عورت پسند ہے، تو بہت ساری عورتیں تباہ ہونے سے بچ جائیں گی۔ میرے خیال میں مرد جھوٹ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور عورتیں ان پر یقین کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ دنیا کے سارے نوٹوں پر تصویر مردوں کی ہوتی ہے، پر قبضہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدل مرد کی نشانی ہے۔ کبھی کسی مرد کے پاس اکیلے مت جانا، چاہے وہ 16 سال کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا۔ فکریں، تنہائیاں، سوچیں اور پریشانیاں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہیں۔ جینا دنیا کی نایاب ترین چیز ہے۔ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں صرف موجود ہوتے ہیں لیکن جیتے نہیں۔ سنو پیاری شہزادیوں، خود کی ذات کو کبھی کمتر نہ سمجھو۔ تم اتنی انمول ہو کہ کسی کی پوری دنیا بن سکتی ہو۔ وہ عورت مرد کے لیے سانس بن جاتی ہے جس کو 2 کام آتے ہوں، جو مرد کو اپنی عادت ڈال دے اور مرد کا اس کے بغیر دل نہ لگے۔ جس عورت کے دانت منہ سے باہر آتے ہوں، ایسی عورت گھر کے لیے لکی ہوتی ہے، لیکن ان کو زندگی میں کچھ بھی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا۔ جس عورت کے پاؤں کی انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، ایسی عورت خوش نصیب اور نازک مزاج ہوتی ہے۔ اگر پیروں کے ناخن جلدی بڑھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ جوانی جا چکی ہے۔ ایک بار کسی عقل مند آدمی نے کسی دوست سے کہا کہ اے میرے دوست، جب تمہیں سمجھ آ جائے کہ آخر وہ کون سی اور کیا وجہ ہے کہ پیزا گول بنایا جاتا ہے، چکور ڈبے میں بند کیا جاتا ہے، جبکہ مثلث شکل میں کھایا جاتا ہے، تو پھر تمہیں عورت بھی سمجھ آ جائے گی۔